نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کل ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض کا آغاز ہوا، یعنی بیماری کا آغاز ہوا، مرض بڑھتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بیماری کا آغاز ہوا سر میں درد سے. بہت زیادہ شدید قسم کا سر میں درد تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار کی تپش جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر کا درد بڑھ گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر پٹی باندھی تھی اور پٹی پر بھی اثر نظر آ رہا تھا، یعنی ہاتھ رکھنے پر وہ بخار کی حرارت محسوس ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، اسی مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں شفٹ کیا گیا. ٹھیک ہے، اور یہ مرض کی جو شدت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھا مرض 13 یا 14 دن تک تھا، جس میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 دن تک امامت فرمائی. دیکھیں اس میں جو پتہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی کیسی اہمیت کی بتائی بھی لوگوں کو. جو وصیت کرے، جو لاسٹ وصیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الصلاۃ الصلاۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر بھی دکھایا. کتنی کوشش کرے امامت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو جاتی تھی. جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جو ہے نا سختی پکڑ گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ دیے ممبر پر چڑھ کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، ان لوگوں نے انبیاء کے قبروں کو مساجد بنا لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بار بار تاکید کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ تم لوگ میرے بعد میری قبر کو بت نہ بنانا کہ تم اس پر پوجا کرو. یہ بولنے کا بار بار بولنے کا مقصد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے روکا. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ قبروں کو بت بنا کر اس کو وہاں پر جا کر عبادت کریں، پوجا کریں. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہو یہود اور نصارہ پر. یہ لوگوں نے ایسا کام کیا، تم نہیں کرنا، میری امت کے میں ہو کر تم لوگ ایسا کام نہیں کرنا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا. سوچیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطا سے معصوم، ہر غلطی سے معصوم، گناہوں سے معصوم، مگر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کتنا ڈر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا سب کے سامنے کہ کسی کو اگر میں تکلیف پہنچایا ہوں یا میں کسی کا کچھ باقی ہوں تو وہ آئے، میں سامنے ہوں، وہ مجھ سے لے لے. تو سبحان اللہ، یہ ہم سوچیں نا، یہ اگر ہم دیکھیں کیا ہمارے شوہر اپنے جو ہے نا بیوی بچوں کے سامنے کھڑ کے اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں کہ کیا میں آپ کو زندگی بھر کوئی تکلیف پہنچایا؟ اپنے گھر والوں کے سامنے ہم نہیں اپنے آپ کو آگے کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مجموعے میں وہ لوگوں کے سامنے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا عرصہ ساتھ میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پیش کیا. اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو چھڑی سے مجھے پیٹ پر مارا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا اٹھایا تو سبحان اللہ انہوں نے کہا نہیں. وہ دوڑتے ہوئے آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹ گئے اور فرمایا کہ میں تو یہ سعادت حاصل کرنا چاہ رہا تھا. سبحان اللہ. تو بہرحال یہ ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اختیار دیا ایک بندے کو کہ وہ دنیا کی چمک دمک لے،
ٹھیک ہے، اختیار دیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دنیا کی چمک دمک زیب اور زینت میں رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا لیڈر بن گئے تھے. پورے عرب پیننسولا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا گیا تھا ایز اے لیڈر. اسلام غالب ہو چکا تھا. تو اللہ نے اختیار دیا کہ آپ یا دنیا کی چمک دمک لیں یا پھر جو اللہ کے پاس ہے اسے اختیار کر لے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرما کر کہا کہ بندے کو اللہ نے اختیار دیا اور بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا. تو سبحان اللہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب علم میں سب سے زیادہ تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست تھے، ہمیشہ ہر وقت کے ساتھی، غم میں بھی ساتھ تھے، خوشی میں بھی ساتھ تھے. نبوت سے پہلے بھی دوست تھے، نبوت کے بعد بھی دوست تھے. تصدیق کس طرح کرے کہ سبحان اللہ، صدیق کا لقب کب ملا، کون سے موقع پر ملا کہ کیا جو ہے نا، لوگ بھاگ کر آئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور بولنے لگے جب اسراء اور معراج ہوا تھا کہ اے ابو بکر، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ راتوں رات کوئی شخص جو ہے نا بیت المقدس جا کر واپس آ سکتا ہے راتوں رات؟ تو سبحان اللہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے یہ. تو مگر محمد تو یہی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو بالکل ہو سکتا ہے. انہوں نے فوری اپنے سینٹنس کو بتایا بالکل ہو سکتا ہے. میں تو اس کے آگے کی بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ صبح و شام آسمان سے وحی آتی ہے. سبحان اللہ، اس کے آگے کی بات کو بھی میں تصدیق کرتا ہوں. الصدیق کا لقب کون سے بات پر ہوا تھا؟ سوچے وہ کیسے دوست تھے، کس طرح غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پھر ہجرت میں ساتھ تھے، پھر سبحان اللہ ہر موقع پر ساتھ رہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور بولے کہ ہاں، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی. حالانکہ لوگوں نے نہیں سمجھا، کسی نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں سمجھی. سب لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھو بوڑھے کو دیکھو، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کر کر کہہ رہے تھے کہ یہ بوڑھے کو دیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کی بات کر رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان. تو اس سے مگر کچھ دنوں کے بعد پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس بندے کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اس سے ان کا علم کتنا تھا، ان کا خلوص اور اخلاص جو ہے نا کتنا تھا، اس سے پتہ چلتا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کی تعریف میں یہ فرمایا، اگر ہم حدیث دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا مال اور کسی کی صحبت نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے پہنچایا. لہذا اور یہ بھی فرمائے کہ اگر مجھے اجازت ہوتی کہ میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا. سبحان اللہ، یعنی خلیل کے معنی کیا ہوتے؟ تنہائی کا ساتھی. تو اگر اجازت ہوتی تو میں ابو بکر کو بناتا. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ فرمایا کہ اسلامی اخوت ہی کافی ہے. اور انعام کے طور پر ان کے لیے یہ فرمایا کہ تمام دروازے جو مسجد کے کھلتے تھے، مسجد کے تو بہت دروازے تھے نا، ہر طرف سے کھلتے تھے، چاروں طرف سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دروازوں کو بند کیا جائے، صرف جو دروازہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب تھا اسی دروازے کو، مسجد نبوی کے اسی دروازے کو کھلا رکھا جائے. یہی وہ کرے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کچھ تحریر لکھنا چاہ رہے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے، تمہارے پاس قرآن ہے. پھر لوگوں میں شور مچ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس سے ہٹ جاؤ. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی کہ یہود اور نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے، ان لوگوں کو یہاں پر رہنے نہ دیا جائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وصیت کی کہ میں تمہارے بیچ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو پکڑ کے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور وہ ہے قرآن اور سنت. گمراہی سے بچنے کے لیے یہ 2 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوڑ کر گئی، یہی لیگیسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی چھوڑ کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم.
بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پھر اس کے بعد جب نہیں پڑھا سک رہے تھے، امامت کی پوری کوشش کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو جاتی تھی، غسل کرتے تھے پھر غشی طاری ہوتی تھی، اس طرح 3 بار غسل کرے غشی طاری ہو جاتی تھی، یعنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے نماز پڑھائیں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلوایا بھیجایا کہ وہ امامت کرائیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، یعنی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم الائیو رہے، 17 نمازیں پڑھائے۔ کتنے؟ 17، یہ یاد رکھنا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ تھا وہ صدقہ کر دیے، اور کیا کیا تھا؟ 7 دینار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ صدقہ کر دیے، کیونکہ انبیاء اپنی مال اور دولت چھوڑ کر نہیں جاتے، انبیاء کی میراث ہوتی ہے وہ علم، اور جو کچھ بھی حکمتیں اللہ نے عطا فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور سنت چھوڑ کر گئے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ صدقہ کر دیا، ہتھیار جتنے بھی تھے مسلمانوں کو ہبا کر دیے۔ پھر اس کے بعد حیات مبارکہ کا آخری دن کس طرح سے گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ منڈے کی فجر کی نماز ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا اور دیکھا، اور یعنی پردے کی آہٹ محسوس ہوئی، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آنے والے ہیں، تو وہ پیچھے ہٹے، ٹھیک ہے، ایڑی کے بل پیچھے ہٹے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا معاملہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو ہے ہو سکتا تھا کہ فتنے میں پڑ جائے، یعنی مزاج پرسی کرنے کے لیے نماز توڑ دے، ایسے ہی اتنی محبت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نماز کو کنٹینیو کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر مسکرائے کس وجہ سے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایبسنس میں بھی نماز اللہ کی اتنے، یعنی کہ پتہ ہے وقت ہو گیا ہے تو نماز ادا کر رہے ہیں، اور اتنی کثیر تعداد میں لوگ تھے، تو یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن یعنی منڈے کی صبح میں کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور وہ جب آئی تو کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سرگوشی کی، جس پر وہ رونے لگ گئی، اور پھر بعد میں دوبارہ کچھ اور سرگوشی کی جس پر وہ ہنسنے لگ گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے کہ کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ نہیں بتاتے، چھپا لے جاتے، پھر بعد میں اس چیز کو بعد میں سب کے سامنے بتاتے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں اس مرض سے ٹھیک نہیں ہوگا، اس مرض میں ہی میری وفات ہو جائے گی، تو اس وجہ سے وہ رونے لگتی، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے کہ سب اہل و عیال میں سب سے پہلے مجھ سے جو آ کر ملیں گے وہ تم ہوگی، یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی، اس پر وہ خوش ہوتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی بشارت دی کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف جو ہے نا شدت پکڑ گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غزوہ خیبر میں جو زہر کھلایا گیا تھا ایک یہودی عورت کی طرف سے، اس کا اثر محسوس کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر چادر ڈال کر تھے، اور پھر جب سانس پھولتی وہ شدت کی وجہ سے تو پھر چادر ہٹاتے، پھر اس کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات دہرائی اتنی تکلیف میں بھی کہ یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ عمل کو ہم سے روکنا، اور آپ سوچیں یہ ہمارے بیچ میں کتنا عام ہے، اور کتنی کثیر تعداد میں لوگ اس کو جو ہے نا اولیاء اللہ کے قبروں کو مساجد بنا لے کر وہاں پر عبادتیں ہوتی، وہاں پر قبروں پر کیا کچھ نہیں ہوتا، کیا کچھ خرافات، اللہ محفوظ رکھے، استغفر اللہ، کتنا ہم کو وہ کرنا چاہیے۔ آخری باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ یہ کام سے رک جانا، یہ منع کرتا ہوں میں تم کو کہ تم میرے بعد میری خبر کو نہیں کرنا،
اور ہم آج دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس الحمدللہ بفضل اللہ یہ چیز کچھ نہیں ہے، مگر ہمارے پاس انڈیا میں آپ دیکھیں کتنا وہ ہے، اور کیسے بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور اس کو سمجھتے ہیں دین کا حصہ ہے. کہاں سے ہے یہ تو اللہ کی سے دوری کا ہے ذریعے. جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ٹائم پر جو وصیت کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لاسٹ جو وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کے بعد یہ فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے زیر دست یعنی کنیزیں اور غلام، ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو، ان کو اچھا کھلاؤ اچھا پلاؤ، جو بھی ان کے زیر دست ہمارے انڈر میں جو بھی جتنے لوگ ہیں ان کا خیال کرنے کی. دیکھیے لاسٹ وصیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز، پھر لوگوں کے ساتھ جو ہمارے انڈر میں جو کمزور لوگ ہیں ان کا خیال کرنا، کمزور لوگوں کا خیال کرنا، یہ معاشرے کے کمزور لوگ، یہ غلام کنیز جو ہمارے گھر میں ہیں، ہم کو کتنا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. کسی کے گھر میں الحمدللہ بفضل اللہ سرونٹس تو 24 آورس رہتے ہیں، حتیٰ کہ گھر میں بھی موجود رہتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت ضروری ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم نزا ہم دیکھیں، اور پھر وفات. عالم نزا کیسا تھا کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارا دے کر تھی، یعنی کہ ایک معنوں میں گود میں لی ہوئی تھی. پھر اسی دوران عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے. ٹھیک ہے، اتنی کمزوری ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات بتا بھی نہیں پا رہے تھے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے کیا آپ کو مسواک چاہیے؟ تو بس اشارے سے بتاتے ہاں. ٹھیک ہے، یعنی سر ہلا کر جو بھی ہے اشارے سے بتاتے، جواب نہیں دیتے، اشارے سے بتاتے، زبان سے نہیں کہتے. تو کہتے ہاں اشارے سے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اپنے بھائی سے لیتے وہ مسواک، اور لے کر خود نرم کرتے اور چباتے. آپ دیکھیے آپ لاسٹ عمل میں، اور وہ ہمیشہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتی اس بات سے کہ انہوں نے چبا کر دیا، اپنے منہ میں لے کر چبا کر، اس سے تو ان کا جو ہے نا لعاب جس کو کہا جاتا، وہ لے کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیے مسواک بہت اچھی طرح سے کرے. اور اس کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کٹوری میں کچھ پانی رکھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے تھے بہت اس سے کہ چہرے پر پانی لیں اور چہرے پر لگائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کوشش کرتے تھے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت السکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دے کر گئی لاسٹ تک بھی، دین کا پورا حصہ کہ موت کے لیے سختیاں ہیں. دعا بھی کر کے بتایا اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت وغمرات الموت، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں موت کی سختیوں سے اور موت کی مشکلوں سے. سبحان اللہ. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاؤں سے پاک معصوم ہیں، گناہوں سے پاک امام الانبیاء ہے، مگر کتنی سختی والی موت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بتانا مقصد یہ تھا کہ تعلیم دینا تھا امت کو کہ موت کے لیے سختیاں ہوں گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی یا دونوں ہاتھیں اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی، اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی، یعنی وسپرنگ کی طرح کچھ حرکت ہوئی. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنا کان لے کر جاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی اللہم الحقنی رفیق الاعلی اللہم رفیق الاعلی اللہم رفیق الاعلی. ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق الاعلیٰ میں پہنچا دے. اے اللہ رفیق الاعلیٰ میں. اس اللہم رفیق الاعلیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ہاتھ جھک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق الاعلیٰ سے جا ملے، روح پرواز ہو گئی. اور یہ تھا 12 ربیع الاول، منڈے، ٹھیک ہے، منڈے کا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 ایئرز پوری ہو چکی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حیرت، جب نیوز پھیل گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ذرا افاقہ بیٹر فیل کر رہے تھے، تو وہ دوسری مقام پر، جہاں ان کا گھر تھا وہاں پر گئے ہوئے تھے. تو جو تھے دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنفیوز تھے. حجرے سے خبر آ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. اب یہاں پر جو ہے باہر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، سب میں جو ہے نا ایک کنفیوژن والا معاملہ تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ اتنے اسٹرانگ، اتنے طاقتور تھے کہ وہ اپنی تلوار کو اٹھا کر کہہ رہے تھے اگر کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں اسے کاٹ ڈالوں گا، اس کا قتل کر دوں گا. اتنا ان کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ جب تک منافقین یہاں سے ختم نہیں ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پا سکتے، وہ یہ کہہ رہے تھے. بہرحال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپس میں پوچھ رہے تھے آخر یہ کنفیوژن دور کوئی کرے. تو اسی دوران ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر، پھر کسی سے کچھ بات نہیں کرتے، سب کے بیچ میں کنفیوژن والا معاملہ رہتا، کسی کو کچھ نہیں کہتے. دیکھتے باہر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ایک افراتفری مچی ہوئی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. وہ جاتے سیدھا حجرے میں جا کر دیکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک یمنی دھاری دار چادر سے کورڈ رہتا، ہٹاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کو چومتے اور سبحان اللہ پھر روتے اور بولتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، یعنی جتنی تکلیف تھی وہ اب آپ کی ختم ہو چکی ہے. پھر آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوچئے آپ یہ ابو بکر ہیں، جگری دوست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریبی دوست تھے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنبھالنا ہی مشکل ہوتا تھا، مگر کس طرح یہ کتنا تقویٰ تھا ان کے پاس، کتنا یہ ان کا ایمان کا لیول تھا کہ یہ آئے باہر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جا کر بولے عمر بیٹھ جاؤ، نہیں سنے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس یہی آواز لگائے جا رہے تھے کہ اگر کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے میں اسے کاٹ دوں گا، تو بس وہی کہتے جا رہے تھے، بیٹھے نہیں. حالانکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے تو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو چھوڑ کر ممبر پر چڑھے نہیں. دیکھیے ممبر پر نہیں ٹھہرے بلکہ ممبر کے بازو ٹھہر کر لوگوں کو یہ بات بتائے. کتنی پرائس لیس، ٹائم لیس جملے ان کے تھے کہ لوگوں کو یہ بتائے کہ اما بعد من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد خلت فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اما بعد تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. تو کیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑی کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑی کے بل پلٹ جائے گا تو اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائے گا. حضرت ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، ایسا ہم کو لگا کہ ہم نے پہلی بار اس قرآن کی آیت کو سنا ہے.
اس سے بہت بڑا ہم کو سبق ملتا، بہت بڑا ہم کو لیسن ملتا کہ قرآن میں ہر پرابلم کا سلیوشن ہے۔ دیکھیے وہ ٹائم پر یہ لوگ وہ لوگ ہیں، اس دور میں ان کے سامنے قرآن آتی تھی، قرآن کی آیتیں ان کے سامنے ہوا، مگر بعض موقعوں پر ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جب جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس آیت کو پڑھا تو لوگوں نے ایسا سمجھا کہ ایز اے فرسٹ ٹائم ہم لوگوں نے یہ قرآن کی آیت سنی، اور سب لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کو اخذ کیا، یعنی پھر سے سنا، اور پھر سب یہی دہراتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا، اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت سنے تو وہ جان گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ان کے پیر کمزور ہو گئے اور وہ زمین کی طرف لڑک گئے، اور پھر وہ سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعے میں وفات ہو چکی ہے۔ خلافت کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ ایک امیر منتخب کیا جائے جو عوام اور ملک کی معاملات چلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہو۔ ہم نے یہ بات نہیں بتائی کسی کو بھی کہ کون میرے بعد جانشین ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکھ دیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس ہی کہ وہ لوگ بعد میں فیصلہ کرے، اس کے پیچھے حکمت تھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر جاتے تو ہو سکتا تھا کہ جو ہے نا لوگوں میں اختلاف ہو جائے، لوگ مانے نہیں، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ کون بنے گا میرے بعد جانشین، کون ہوگا، کون خلافت، کس کو خلافت ملے گی، کس کو یعنی امیر منتخب کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے یہ کہ لوگ ہی ڈیسائیڈ، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہی خود ڈیسائیڈ کریں۔ اس سلسلے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جانشینی کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص قریبی ہیں، یعنی رشتہ دار ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے، ان کا یہ گمان ہے کہ وہ زیادہ حقدار ہیں، چنانچہ وہ یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر نیز بنو ہاشم کے کچھ لوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں جمع ہوئے، جبکہ انصار نے اپنے میں سے ایک امیر منتخب کرنے کے لیے سقیفہ بنی سعادہ میں اجتماع کیا۔ باقی مہاجرین حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہو لیے۔ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سقیفہ بنی سعادہ تشریف لے گئے، ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ اور دوسرے مہاجرین بھی تھے۔ وہاں مہاجرین اور انصار میں بحث اور گفتگو ہوئی۔ انصار نے اپنی فضیلت اور استحقاق کا ذکر کیا، یعنی کہ ہم زیادہ حقدار ہیں۔ انصار نے کہا کہ اب ہم میں سے ایک امیر ہوگا۔ اب یہ لوگ بات چیت چل رہی تھی، کیونکہ اب یہ دیکھیے کس طرح سے ہوا یہ معاملہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ لوگوں نے جس خیر کا ذکر کیا ہے، یعنی انصار نے کہا کہ ہم زیادہ اس فضیلت اور استحقاق کے حقدار ہیں، یعنی ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم میں سے کوئی امیر چنا جائے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ لوگوں نے جس کا ذکر کیا ہے واقعی آپ لوگ اس کے اہل ہیں، لیکن عرب اس حکومت کو قریش کے اس قبیلے کے سوا کسی اور کے لیے نہیں جانتے، یعنی وہ قریش کے سوا کسی اور کی حکمرانی تسلیم نہیں کر سکتے۔ وہ عرب میں نسب اور گھرانے دونوں لحاظ سے افضل ہیں، یعنی یہ قریش کا قبیلہ جو ہے یہ دونوں لحاظ سے افضل ہیں، آپ کو زیادہ فضیلت ہے، آپ اس کے اہل بھی ہے، مگر جو ہے نا عرب میں قریش کا ایک مقام ہے، قریش کو جو ہے نا زیادہ فضیلت حاصل ہے نسب اور گھرانے کے لحاظ سے۔ پھر انہوں نے یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا، میں آپ لوگوں کے لیے ان دونوں میں سے کسی بھی ایک کو پسند کرتا ہوں۔ دیکھیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، اپنے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ نہیں میں زیادہ کلوز ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست تھا، جگری تھا، اور نماز بھی میں ہی پڑھایا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی نمازیں پڑھایا، کچھ نہیں، یہ ان کی عاجزی، یہ ان لوگوں کی سادگی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا،
ٹھیک ہے آپ لوگوں کا ہے، آپ لوگوں کا جو ہے نا، ایک انصار کے لوگ جب کہہ رہے تھے ہم زیادہ اس کے اہل ہے، کیونکہ مدینہ میں وہ لوگ رہتے تھے نا، وہ لوگ انصار کہلائے، تو ہم زیادہ اس کے اہل ہے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں ڈیفینیٹلی آپ لوگ تو ہے، مگر عرب میں جو ہے قریش کے پاس حکومت ہمیشہ رہی ہے، اور عرب کے لوگ ان کی ہی سرداری کو پسند کرتے ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں، کیونکہ نسب اور گھرانے کے لحاظ سے قریش زیادہ افضل ہے. تو یہ جو ہے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح قریش قبیلے سے بلونگ کرتے تھے، مہاجرین میں سے تھے. تو انہوں نے کہا یہ دونوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لیجئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. تو اس کے بعد کیا ہوا، اس پر انصار کے ایک آدمی نے کہا ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر آپ لوگوں میں سے. اس پر بڑا شور ہوا، آوازیں بلند ہوئی اور اختلاف کا خطرہ ہو چلا تھا. دیکھیں سبحان اللہ، وہاں پر بھی اختلاف ہوتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا اوپینین بھی رہتا تھا. انصار کے لوگوں نے کیا کہا، نہیں ہمارے پاس سے ایک امیر ہوگا اور مہاجرین میں سے ایک امیر ہوگا. تو اب یہ ہوا کہ لوگوں میں بحث ہو گئی اور جو ہے نا بڑا شور ہوا، آوازیں ہوئی اور اختلاف کا خطرہ ہوا. چنانچہ اب یہ ہو رہا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو بکر آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر مہاجرین اور انصار نے بیعت کر لی. یعنی اس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا گیا. اب یہ بحث چل رہی تھی کہ نہیں اچھا ایک امیر آپ کے پاس سے ہوگا، ایک امیر انصار میں سے ہوگا، ایک امیر مہاجرین میں سے ہوگا. تو سبحان اللہ یہ ہو رہی تھی بات. اسی دوران عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی حکمت، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو بکر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے. تو جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پھیلائے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو وہاں پر مہاجرین تھے اور جتنے بھی انصار تھے جس گھر پہ جمع ہوئے تھے، وہ جو ہے نا ثقیفہ بنی سعادہ کے گھر پر، ان لوگوں نے سب نے بیعت کر لی کہ آپ اب ہمارے خلیفہ ہیں. اس طرح ان کو خلافت دی گئی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس کے بعد تجہیز و تکفین اور تدفین. منگل کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا. انتقال ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کو، یعنی منڈے کے دن. ٹیوزڈے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا. غسل دینے والے حضرات یہ تھے: حضرت عباس، حضرت علی، حضرت عباس کے دو صاحبزادہ فضل اور حسم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت عوض بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور بیر کی پتی سے 3 بار غسل دیا گیا. پانی غرس نامی قباء میں واقع حضرت سعد بن خیثمہ کے کنویں کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے لیے بھی اس کنویں کا پانی استعمال فرمایا کرتے تھے. پھر آپ کو 3 سفید سوتی یمنی چادروں میں کفنایا گیا. ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادروں میں لپیٹ دیا گیا تھا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی. اچھا، اب اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں کھودی جائے، اس کو لے کر بھی اختلافات ہو رہے تھے. کچھ لوگ کچھ اور ایریا بتا رہے تھے، کچھ اور جگہ بتا رہے تھے. تو اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کو کیا جہاں پر وصال ہوتا ہے اس کو وہیں تدفین کیا جاتا ہے. تو پھر لوگوں نے اسی جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر وفات ہوئی تھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجر مبارک میں، جہاں وہ جو چارپائی پر، تو وہ چارپائی ہٹا کر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی. قبر لحد والی کھودی گئی، یعنی اگلی قبر
یعنی ٹھیک ہے ایل شیپ میں جس کو کہا جاتا اس کو لحد خبر کہا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد خبر کھودی گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی قبر کے کنارے رکھ دی گئی. 10 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اندر داخل ہوتے اور فردن فردن نماز پڑھتے. کوئی امام نہ ہوتا. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے یعنی گھرانے نے نماز پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر بچوں نے، پھر عورتوں نے، یا پہلے عورتوں نے پھر بچوں نے. نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن اور بدھ کی بیشتر رات گزر گئی. اس کے بعد رات کے اواخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد پاک سپرد خاک کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اپنے کروڑوں درود اور سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نصیحتیں جتنی وصیتیں کی آخری وقت پہ جتنے عمل کیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور ہم یہ سوچے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کیا چھوڑ کر گئے. ایک قرآن جو ہمارے بیچ میں زندہ جیتا جاگتا معجزہ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کا کلام. اور پھر سنت. اور سنت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اقوال، افعال اور اعمال، جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، جس کے لیے لاکھوں انسانوں نے محنت کر کے جمع کیا اور ہم تک بامحفوظ پہنچایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال، تمام احادیث ہمارے پاس ہے. اور جو کوئی اس قرآن اور سنت پر عمل کرے گا، اس کو تھامے گا، اس کو پکڑ کر رہے گا، تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اور قیامت کے دن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہم کو جام کوثر بھی پینا نصیب ہوگا. اور جو کوئی خرافات میں مبتلا ہوئے، جو کوئی اس قرآن اور سنت کو پیچھے ڈالے، جو کوئی اس پر عمل نہیں کرے، اس میں بدعتیں کے پیچھے پڑ گئے، تو ان کو حوض کوثر سے کھینچ کر لے کر جائیں گے. حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے کہ یہ تو میری امت میں سے ہیں، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں. فرشتے کھینچ کر لے کر جائیں گے، بولیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے بعد دین میں نئے نئے چیزیں ایجاد کر لیے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور صحیح عمل کرنے والا بنائے قرآن اور سنت پر. تو یہ تھا سیرت کا یہ جو ہم لوگوں نے الحمدللہ بفضل اللہ ہم لوگوں نے مکمل فرمایا. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ ہی کی تعریف تمام نعمتوں پر جو ہم لوگوں نے مکمل کیا. ہم ایک اخلاق کی ایک جھلک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، وہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق پر فائز ہیں. تو کیسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت ہوتی تھی، یعنی ہمیشہ فریش چہرہ، ایک پلیزنٹ چہرہ رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ. سہل خو اور نرم پہلو تھے، یعنی کہ نرم بات کرتے تھے، اور سہل خو یعنی کہ سب سے آسانی کے ساتھ مل جل جاتے تھے، اور سخت گو نہ تھے. بازاروں میں اونچی آواز نہ لگاتے، سب سے زیادہ تبسم فرماتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسکراتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے تھے، غصے سے سب سے زیادہ دور اور رضا میں سب سے زیادہ آگے رہتے تھے. دو کاموں میں جو زیادہ آسان ہوتا تھا اسی کو اپناتے، بشرط یہ کہ وہ کوئی گناہ کا کام نہ ہو. یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو کاموں کا آپشنز دیا جاتا تو وہی کام اپناتے جو آسان ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشرط یہ کہ وہ کوئی گناہ کا کام نہ ہو. اگر گناہ کا کام ہوتا تو پھر سب سے زیادہ دور رہتے. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی انتقام نہ لیا، البتہ اللہ کی حرمت جہاں پر پامال کی جاتی تو اس کے لیے انتقام لیتے. تمام غزوات میں ہم لوگوں نے دیکھ لیا جہاں کہیں بھی اللہ کی حرمتیں پامال ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ بھی ہوتا تھا، غصہ بھی آتا تھا، صرف اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام نہیں لیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سخی، سب سے کریم، سب سے بہادر، سب سے شہزور، اذیت پر سب سے بڑھ کر صبر کرنے والے، سب سے زیادہ باوقار اور سب سے بڑھ کر حیادار تھے۔ کتنے حیادار تھے؟ ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیادار تھے۔ اللہ اکبر، اتنا زیادہ حیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ کوئی چیز ناپسند فرماتے تو چہرے پر اس کے آثار دیکھے جاتے، اپنی نظر کسی کے چہرے پر نہ جماتے اور نہ ناپسندیدگی کے ساتھ کسی کا سامنا کرتے۔ سب سے زیادہ عادل، پاک نفس، وہ پاک دامن، سچائی کے علمبردار اور بڑے امانت دار تھے۔ کیسے امانت دار کہ سبحان اللہ، اہل مشرکین جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے جو جانتے تھے، جنہوں نے لقب دیا تھا وہ الامین، الصادق الامین، یعنی بہت انتہائی درجے کے امانت دار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر عہد کے پاسدار، صلہ رحمی، سب سے عظیم شفقت اور رحمت والے، سب سے عمدہ معاشرت و آداب والے، سب سے زیادہ کشادہ اخلاق، فحش اور لعنت ملامت سے سب سے زیادہ دور، جنازوں میں تشریف لے جاتے، فقراء اور مسکین کے ساتھ بیٹھتے، غلام کی دعوت قبول کرتے، کھانے اور لباس میں ان پر برتری نہ اختیار فرماتے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی خدمت فرماتے، اپنا خادم کو عتاب نہ کرتے، یعنی اپنے غلاموں سے کبھی جھڑک کر یا سختی سے بات نہیں کرتے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک بڑے صحابی ہے، تو سبحان اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، مگر 10 سال میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اف تک نہیں کہا، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کرے، یہ کیوں نہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کبھی خادم کے ساتھ عتاب نہ کرتے، یہاں تک کہ کبھی کسی سے اف تک نہ کہتے۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود اور سلام بھیجے، اور روز قیامت اللہ کرے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں شمار ہو، اور اللہ کرے کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ مکمل فرمایا۔ یہ پورے سفر میں اللہ کی بہت زیادہ ہم پر مدد آئی، اور وہی رب ہے جو ہم سے جو ہے نا پورے کام کروا لیتا بھی ہے اور مکمل بھی کرتا ہے، اور ہم کو منزل مقصود تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ اللہ ہی کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ بإذن اللہ ہماری کل پھر کلاس ہوگی، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، ہم لوگوں نے جتنا سیرت پڑھا، جتنا ڈیٹیل میں ہم لوگوں نے کوئی سب چیزیں کیے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اس کا اثر ہماری زندگیوں میں ہو، اور ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائے خیر کے ساتھ، ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائے ایمان کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اور بڑھائے، اور اللہ تعالیٰ مکمل ایمان، مکمل یقین، مکمل تقوی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو قیامت کے دن کی ہر قسم کی رسوائی سے، ہر قسم کی ذلت سے اللہ ہم کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حساب آسان لے، ہمارے معاملات درست کر دے۔ اب تک جو کچھ بھی ہوتا آیا ہے، ہم سب خطا کار ہیں، انکلوڈنگ می، میرے سے بھی بہت زیادہ، ہر کوئی، کلو بنی آدم خطاؤن، سب خطا کار ہیں، مگر وہ حدیث میں کیا ہے؟ خیر الخطائین التوابون، جو بار بار توبہ کرتے ہیں، جو بار بار پلٹتے ہیں، وہ بہترین خطا کار ہیں۔ تو ہم کو توبہ کرنا چاہیے، جو بھی غلطیاں ہوئے ہم بہتر جاننے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود اپنے آپ پر گواہ ہے کہ وہ کتنا پانی میں ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی توفیق سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جوڑا، ہم اس کا فائدہ اٹھا کر ہم دوسروں کو اس سے جوڑیں، تو اس طرح جو ہے نا یہ بڑھتے جائے گا، اور انشاءاللہ باذن اللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ خیر کے کام میں حصہ بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بہترین اجر دے گا۔ ہمارا اجر ہمارے رب کے پاس ہے۔ دنیا والے، دنیا کے لوگ تانا ماریں، آپ کے ساتھ برا رویہ اپنائیں، آپ کے علم کو نہیں مانیں، تو لوگوں سے ہم امید ہٹا کر اللہ سے امید رکھیں۔ غلطیاں گناہیں ہوئے ہوں گے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو بتاتا ہے، اور سورۃ الزمر کی آیت جو ہے نا، یہ لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اگر ہم پلٹیں گے تو انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات آسان کرے اور ہمارے اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔